الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. اصول دین میں سے پانچویں اصل نبوت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور پچھلے درس میں بعثت انبیاء کی ضرورت اور نزول وحی کی ضرورت پر گفتگو ہوئی، اور اس درس میں انشاءاللہ انبیاء کی بعثت کے مقاصد اور اہداف کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. انبیاء کی بعثت کی ضرورت کے اس بات کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد اور اصلی ہدف کیا ہے؟ کیوں 1,24,000 انبیاء مبعوث ہوئے خداوند متعال کی طرف سے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ بنیادی ہدف کیا تھا؟ اس سلسلے میں بعثت انبیاء کے مقاصد کے سلسلے میں قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہیں اور متعدد مقاصد اور اصول بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک بنیادی مقصد بعثت انبیاء کا خدا یکتا کی عبودیت اور طاغوتی قوتوں سے پرہیز اور طاغوتی قوتوں کی پیروی سے انسانوں کو روکنے کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے. بس پہلا مقصد اور ایک بنیادی مقصد اور ایک بنیادی ہدف بعثت انبیاء کا یہ ہے کہ انسانوں کو خدا کی عبودیت اور بندگی کی طرف دعوت دے اور طاغوتی قوتوں کی غلامی سے نجات دلائے اور ان کی پیروی کرنے سے روکے. چنانچہ سورہ نحل میں ارشاد رب العزہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. یقیناً ہم نے ہر امت میں، آدم سے لے کر خاتم تک، یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ. کس لیے بھیجا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں مقصد یہ ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تاکہ تم لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں، طاغوتی طاقتوں کی پیروی اور اتباع سے اجتناب کریں. اور سورہ زاریات میں کہ مقصد اور ہدف کی طرف راہنمائی کے لیے اور اس مقصد تک انسان کو پہنچانے کے لیے خداوند متعال نے انبیاء مبعوث کیے ہیں. ہر امت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے. کوئی امت نبی اور رسول سے خالی نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ
مقصد خلقت انسانیت تک انسانوں کو پہنچانے کے لیے۔ مقصد خلقت انسان کیا ہے؟ ہم بچپنے سے سنتے رہے ہیں قرآن کی مشہور آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جن و انس کی خلقت کا مقصد اور ہدف صرف ایک مقصد کے لیے خلق کیا ہے، صرف ایک ہی ہدف ہے، ایک بنیادی ہدف ہے، اسی کے خاطر انسان اور جنات کو خلق کیا ہے، اور اس کائنات میں اتنی نعمتیں انسان کے لیے فراہم کیا ہے صرف ایک مقصد کی خاطر۔ یہ تمام نعمت پوری کائنات انسان کے لیے خلق کیا ہے۔ خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان سے خطاب ہو کر خلق لکم، وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے آسائش کے لیے، آسانی کے لیے ہم نے خلق کیا ہے، اور تم کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، صرف میری بندگی، میرے اطاعت کی خاطر تمہیں خلق کیا۔ چنانچہ سورہ نحل میں ارشاد رب العزہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ بعثت انبیاء کا بنیادی مقصد اور بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبودیت و بندگی کی طرف دعوت دینا، جو انسان کی خلقت کا بنیادی مقصد ہے، اور طاغوتی طاقتوں کی پیروی سے انسانوں کو روکنا، یہ ایک مقصد۔ اور دوسرا ہدف بعثت انبیاء کے مقاصد میں سے اور اصولوں میں سے کہ بنیادی اصل اور بنیادی مقصد اور ہدف عدالت اور آزادی دلانا انسانوں کو، معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرانے کے لیے، اور انسانوں کو طاغوتی قوتوں سے آزادی دلانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے خداوند متعال نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، قانون آسمانی کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، اور ان پر وحی بھیجی کتاب کے ساتھ، تاکہ دنیا کی اصلاح کرے اور انسانوں کی زندگی میں عدل و انصاف قائم ہو جائے، اور حق اور انصاف کے پیمانے کے ساتھ دنیا میں عادلانہ نظام قائم کرے۔ چنانچہ سورہ حدید میں ارشاد رب العزہ ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے، واضح دلائل دے کر بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے نہ صرف دلائل کے ساتھ بلکہ ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے، آئین زندگی کتاب کی شکل میں، تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، صحف ابراہیم و موسیٰ کی شکل میں، قرآن کریم کی شکل میں، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ایسا جامع قانون کتاب کی شکل میں ہم نے دے کر بھیجا ہے، ان کے ساتھ نازل کیا ہے، نہ صرف انبیاء کو مبعوث کیا ہے بلکہ کتاب کے ساتھ نازل کیا ہے، نہ صرف کتاب کے ساتھ بلکہ میزان عادل کے ساتھ ان کو مبعوث کیا ہے۔ والمیزان، ان کے ساتھ کتاب اور میزان دونوں ہم نے نازل کیا ہے۔ کس لیے نازل کیا ہے؟ انبیاء کی بعثت کا بنیادی اہداف اور مقاصد میں سے ایک ہدف یہ ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ کس لیے نازل کیا، کس لیے مبعوث کیا انبیاء کو؟
کتاب اور میزان بھی ان کے ساتھ کس لیے نازل کیا؟ فرماتے ہیں لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ قیام کریں، لوگ اپنی زندگی میں اور معاشرے میں عدل و انصاف قائم کریں۔ عادلانہ معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ہم نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے، اور اسی طرح ان کو آئین زندگی کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ان پر وحی کے ذریعے کتاب نازل کی ہے، آئین زندگی نازل کی ہے، اور عدل قائم کرنے کے لیے میزان بھی ہم نے ان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انبیاء کی رہنمائی میں، کتاب اور میزان کے رہنمائی میں، ان کے سائے میں لوگ ایک عادلانہ معاشرہ تشکیل دیں، ایک عادلانہ اور عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ تشکیل دیں۔ اور تیسرا مقصد بعثت انبیاء کا لوگوں کی ہدایت کے لیے، وہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے فطرت کی طرف، فطرت کی آواز کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، خداوند متعال کے احکام اور قوانین کی طرف لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے انبیاء کو بھیجے ہیں۔ یہ تیسرا مقصد لوگوں کی ہدایت اور تعلیم و تربیت کے لیے۔ چنانچہ سورہ جمعہ میں ارشاد رب العزہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، خدا کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیین میں، مکے والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو خود انہی میں سے تھا۔ یتلو، اس رسول کا کام کیا ہے؟ بعثت کا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر خاتم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر خاتم کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر خاتم کی ڈیوٹی کیا ہے؟ پیغمبر خاتم بعنوان مثال ذکر ہوا ہے، وَإِلَىٰ تمام انبیاء کا مقصد یہی ہے، تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد ذکر ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے۔ یتلو، پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے، انبیاء کی ذمہ داری یہ ہے، انبیاء کی ڈیوٹی یہ ہے، انبیاء کی بعثت کا مقصد اور بنیادی اہداف میں سے ایک ہدف یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں، تورات حقیقی اور زبور واقعی کی تلاوت کریں، صحف ابراہیم و موسیٰ کی آیتوں کی تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے آیات الہی کی تلاوت کے ذریعے ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انسانوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ بعثت انبیاء کا مقصد ہے، پیغمبر خاتم کی بعثت کا مقصد یہ ہے۔ آیات الہی کی تلاوت کریں امیین کے درمیان، مکہ والوں کے درمیان اور دوسرے انسانوں کے درمیان، نفوس کو پاکیزہ بنائیں، ان کا کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گرچہ پیغمبر خاتم کی بعثت سے پہلے مکہ والے اور دوسرے انسان اس وقت جو دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ ہم نے ان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے پیغمبر خاتم کو مبعوث کیا، کتاب کے ساتھ، میزان کے ساتھ، اور علم و حکمت کی تعلیم لوگوں کو دلانے کے لیے ہم نے کتاب اور میزان کے ساتھ پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اور سنتے رہتے ہیں، سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں خداوند متعال نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ خدا کی ذات کیا ہے، خدا کون ہے، خدا کن صفات اور خصوصیات کے حامل ہستی ہے۔ اس کے بعد بعثت رسول کا تذکرہ کیا ہے، اور جن کی تفصیل یہ ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آیات الہیہ اور تعلیمات ربانیہ کو پڑھ کر سنانا یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔
نفوس کو شرک، کفر، جہالت اور ہر قسم کے عیب سے پاک و پاکیزہ بنانا، کتاب کی تعلیم دے کر انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانا۔ مختصر یہ ہے کہ بعثت انبیاء کے مقاصد میں سے چند اہم اور بنیادی مقاصد یہ ہیں کہ لوگوں کو طاغوتی قوتوں کی غلامی سے نکالنے اور خدا کی بندگی اور اطاعت کی طرف دعوت دینا، یہ ایک تخلیق کائنات اور خلقت انسان کے بنیادی مقاصد سے انسانوں کو آگاہ کرنا، انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے اور پہنچانے کے لیے آسمانی قانون اور دستور العمل لانا، اور اس آئین الہی کو انسانی معاشرے میں اجرا کرنا اور تعلیمات ربانیہ کو پڑھ کر سنانا، انسانوں کے نفوس کو شرک و ظلم و کفر و فسق و فساد و گناہ و جہالت سے اور ہر قسم کے عیب سے پاک و پاکیزہ بنانا انسانی معاشرے کو، اور کتاب اور قرآن کی تعلیم دے کر انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانا، اس طرح انسانوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرنا۔ یہ انبیاء کے بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں جو قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی مطالب ہیں، ہم اسی مقدار پر اکتفا کرتے ہیں۔ ایک اور بحث نبوت عامہ کی مباحث میں سے ایک بحث یہ ہے نبی کو کیسے پہچانے، نبی کو پہچاننے کا طریقہ۔ ہم کیسے پہچانیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا، نبوت کے مدعی اپنے دعوے میں سچا ہے؟ کس طرح ہم پہچانیں گے واقعاً یہ نبی یہ خدا ہے، واقعاً یہ خدا کا سفیر ہے، واقعاً یہ خدا کا نمائندہ ہے، واقعاً یہ خدا کی طرف سے آیا ہے، واقعاً یہ خدا کا خلیفہ ہے زمین پر؟ کس طرح پہچانیں کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ایک، اور خدا کی طرف سے روئے زمین پر اس کا سفیر، نمائندہ، خلیفہ اور جانشین ہے؟ لہذا صرف پیغمبر کے ادعا سے کسی کی نبوت ثابت نہیں ہوتی، پیغمبر کے دعوے سے یہ ثابت نہیں دعویٰ یہ ثابت نہیں کرتا کہ یقیناً وہ خدا کا نمائندہ ہے۔ اگر صرف ادعا اور دعوے سے ثابت ہو جائے تو ہر کوئی ادعائے نبوت کر سکتا ہے، جس طرح تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے ادعائے نبوت کیا بھی ہے، حتیٰ ہمارے پاکستان کی سرزمین پر۔ نبی کی شناخت اور پہچان کا پہلا راستہ یہ ہے جس نبی کی نبوت دلیل کے ذریعے ثابت ہو چکی ہو پہلے، وہ اپنے بعد میں آنے والے نبی کی خبر دے۔ جس نبی کی نبوت محکم اور متقن دلیل سے ثابت ہو چکی ہو، وہ اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دیں اور اس کی تصدیق کریں اور اس کے نام، خصوصیات اور ان کے اوصاف بیان کریں لوگوں کے لیے۔ یہ ایک طریقہ ہے بعد میں آنے والے نبی کی حقانیت کو ثابت کرنے کا، یہ ایک طریقہ ہے۔ پہلے والے نبی، آنے والے نبی کی خبر دیں اور اس کے حقانیت کی تصدیق کریں اور اس کے خصوصیات لوگوں کے لیے بیان کریں، ان کے اوصاف بیان کریں، ان کے حسب و نسب بیان کریں۔ اس نام کے، اس خصوصیات کے حامل کوئی شخصیت 500 سال کے بعد مثال کے طور پر آئیں گے، ادعائے نبوت کریں گے، وہ حقیقی معنوں میں خدا کا نمائندہ اور نبی یہ خدا ہے، پہلے والے نبی خبر دیتے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ کے قول کو نقل کیا ہے، اور نقل کرتے ہوئے ارشاد رب العزہ ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا
مکہ والوں سے مخاطب ہیں، مشرکین اور کفار قریش سے مخاطب جو یہودی اور مسیحی مکہ اور مدینہ میں زندگی گزارتے تھے، اور تمام مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب عیسی ابن مریم نے کہا، کیا کہا عیسی ابن مریم نے؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. یہ ایک نکتہ. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. یہ دوسرا نکتہ. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد کے لیے ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعدی، اور اپنے بعد کے لیے ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں. اس رسول کی خصوصیت یہ ہے، اس رسول کا نام نامی یہ ہے، اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس کا نام احمد ہے. لہذا ہمارے پیغمبر کی نبوت کے اس بات کے لیے بہترین طریقہ حضرت عیسیٰ کی گواہی ہے. حضرت عیسیٰ نے خبر دی تھی 500 سال کے بعد احمد نامی ایک شخص مکے میں مبعوث برسالت ہوں گے، اور وہ یقیناً خدا کا نمائندہ ہے. لہذا پہلا طریقہ کسی نبی کی شناخت اور پہچان کا یہ ہے کہ پہلے والے نبی جس کی نبوت متقن دلائل سے ثابت ہو چکی ہو، وہ آنے والے نبی کی خبر دیں اور ان کے اوصاف اور خصوصیات کو بیان کریں. تو یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ معجزہ ہے. کسی نبی کی نبوت کے اس بات کا بہترین اور مہم ترین طریقہ معجزہ ہے، یعنی وہ اپنے دعوے کی صداقت اور حقانیت کے اس بات کے لیے معجزہ پیش کرے اور ایسے کام انجام دے کہ دوسرے انسان اس جیسے کام انجام دینے سے عاجز ہو. اسے معجزہ کہتے ہیں. معجزہ یعنی وہ خارق العادہ فعل، وہ غیر عادی کام اور وہ غیر عادی فعل جسے نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور خدا کے درمیان رابطے کو، اپنے اور خدا کے درمیان رابطے کو ثابت کرنے کے لیے انجام دیتا ہے. اس غیر عادی اور خارق العادہ فعل کو معجزہ کہتے ہیں. وہ فعل جو خارق العادہ ہو. دوسرا نکتہ ہے کہ وہ جو اپنے اور خدا کے درمیان رابطے کو ثابت کرنے کے لیے وہ انجام دے، اور عام لوگ اس کے ذریعے سے عام لوگوں کو عاجز اور ناتوان بنا دے، یعنی عام لوگ اس فعل کو یا اس جیسا فعل انجام نہ دے سکے. اسے معجزہ کہتے ہیں. لہذا کسی فعل کے معجزہ ہونے کی 3 خصوصیت اور علامتیں ہیں. ممکن ہے کوئی دعویٰ کرے میں نبی ہوں اور کوئی غیر عادی کام کرے، پھر یہ کہے میں بھی نبی ہوں اور یہ میرا معجزہ ہے. ہر فعل غیر عادی فعل معجزہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ معجزے کی 3 خصوصیات ہیں، معجزے کی 3 علامتیں ہیں، معجزے کی 3 نشانیاں ہیں، اور وہ یہ ہے. معجزہ یعنی ایسا کام جو عام انسانوں کی طاقت اور بس سے باہر ہو، اس کے علاوہ کوئی اس فعل کو انجام نہ دے سکے. یہ ایک خصوصیت، یہ ایک علامت اور نشانی. دوسری نشانی یہ ہے کہ معجزہ نبوت اور رسالت کے دعوے کے ساتھ ہو. جو غیر عادی فعل انجام دیتا ہے وہ ادعا کرے میں رسول ہوں، میں خدا کا نبی ہوں، میں خدا کا خلیفہ اور سفیر ہوں اور نمائندہ ہوں، اور اس نبی کا عمل بھی اس دعوے کے مطابق ہو.
نبوت کے دعوے کے مطابق ہو، اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ یہ دوسری نشانی نبوت کے دعوے کے ساتھ ہو، نبوت اور رسالت کے دعوے کے ساتھ غیر خارق العادہ فعل انجام دے اور رسول کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ یہ دوسری علامت۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ دنیا والوں کے لیے اس کا مقابلہ کرنا اور اس کے مثل لانا ممکن نہ ہو۔ دنیا والے جمع ہو جائیں اس کے مثل نہ لا سکیں۔ اگر یہ تین علامتیں کسی نبی کے ادعا کے ساتھ انجام دینے والے خارق العادہ فعل میں یہ تین نشانیاں پائی جائیں تو یقیناً وہ معجزہ ہے اور یقیناً وہ شخص خدا کا نمائندہ رسول اور نبی اور جانشین ہے۔ اور یہ صرف اور صرف معجزہ خداوند متعال اپنے پیغمبروں کو ہی اور اپنے حجت خدا اماموں کو ہی عطا کر سکتا ہے۔ اور یہ جو فعل خارق العادہ فعل انجام دیتا ہے انبیاء، یہ معجزہ جو دکھاتا ہے انبیاء، یہ بھی صرف اس لیے معجزہ دکھا سکتا ہے چونکہ اس کا غنی بذات سے مبدأ ہستی سے واسطہ ہے، رابطہ ہے، وإلا وہ معجزہ دینے سے قاصر ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المعجزۃ علامۃ للہ، معجزہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا یعطیہا الا انبیاء، جسے خدا صرف اپنے پیغمبروں کو عطا کرتا ہے، ورسلہ اپنے رسولوں کو عطا کرتا ہے، وحججہ اور اپنی حجتوں اور امام معصوم کو عطا کرتا ہے۔ سچے اور جھوٹے میں تشخیص دینے کے لیے خداوند متعال معجزے کو صرف اور صرف انبیاء کو، رسولوں کو اور حجت خدا امامان معصوم کو عطا کرتا ہے تاکہ اس معجزے کے ذریعے لیعرف بہ صدق الصادق وکذب الکاذب، تاکہ اس معجزے کے ذریعے نبوت کے سچے دعوے دار اور جھوٹے دعوے داروں سے پہچان لیے جائے۔ یہ تھی معجزہ کی خصوصیات، اور معجزہ کی کچھ خاص شرائط بھی ہے۔ دو بنیادی شرط ہے معجزہ کے لیے ضروری ہے۔ اولاً معجزہ ممکن کاموں کے بارے میں ہو، غیر ممکن اور محال امور سے معجزہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معجزہ ہمیشہ ممکن امور سے تعلق رکھتا ہے، غیر ممکن اور محال امور سے معجزہ کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ معجزے کے لیے شرط ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا خدا کے دیدار کا، ہمیں خدا دکھائیں تو ہم ایمان لائیں گے، یہ نام محال ہے، لہٰذا پیغمبر وہاں پہ ان کو خدا نہیں دکھائیں گے چونکہ ناممکن ہے، چونکہ یہ محال ہے خدا کا دیدار، اس لیے کہ خدا جسم نہیں رکھتا۔ لہٰذا پیغمبروں سے محالات اور غیر ممکن کاموں کے بارے میں معجزے کا طلب کرنا یہ عبث اور بیہودہ کام ہے۔ اور دوسری شرط معجزے کے لیے یہ ہے کہ معجزہ تحدی اور چیلنج کے ساتھ ہو۔ جب کوئی معجزہ پیش کرتا ہے نبی تو دوسروں کے لیے چیلنج کرے، میں نبی ہوں، یہ میرا معجزہ ہے، اگر تم لوگوں میں طاقت ہو تو اس جیسا کوئی فعل انجام دے دو، تحدی کے ساتھ ہو۔ اگر تحدی اور چیلنج اس میں نہ ہو تو وہ معجزہ نہیں ہے، وہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کچھ اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے۔ لہٰذا نبی یا امام میں معصوم یا حجت خدا یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ کام میں خدا کے حکم سے انجام دے رہا ہوں، غیبی طاقت کے ذریعے انجام دے رہا ہوں، خداوند متعال کے حکم کے مطابق انجام دے رہا ہوں، اگر طاقت ہے تو تم بھی اس کو انجام دے کر دکھا دو۔ ایک اور نقطہ معجزے کے حوالے سے باقی رہتے، اس نقطے کو بھی ہم آج اس درس میں مختصر طور پر بیان کر کے اس بحث کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم نے کہا معجزہ یعنی وہ خارق العادہ، وہ فوق العادہ، وہ غیر عادی کام اور فعل
جو نبی انجام دیتا ہے۔ یہ تو بہت سارے لوگ غیر خارق العادہ کام انجام دیتا ہے، مثلا جادو کرنے والا، جو ساحر لوگ ہیں، جادوگر حضرات ہیں، جن کو علم نظر بندی پر عبور حاصل ہے، وہ لوگ بھی تو خارق العادہ فعل انجام دیتے ہیں۔ اب ہم کیسے پہچانیں ان میں فرق کیا ہے؟ جادو اور معجزے میں، سحر اور معجزے میں، نظر بندی اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ علماء نے اس حوالے سے چند نقطہ بیان کیا، اس میں بہت سے فرق ہے۔ معجزہ اور جادو اور سحر میں بہت سا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جادو، سحر اور اللہ آپ کو بھلا کرے، نظر بندی وغیرہ ریاضت کا نتیجہ ہے۔ کسی استاد کے سامنے جا کے کچھ سیکھتا ہے اور اس کو جو ہے ریاضت کے ذریعے وہ اس تک پہنچتا ہے، لیکن رسول کے معجزہ ریاضت کا نتیجہ نہیں ہے، کسی استاد سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا کے اذن سے انجام دیتے ہیں، اور جب چاہیں اور جس طرح چاہے انجام دیتے ہیں۔ یہ ایک فرق۔ جیسا کہ حضرت صالح پیغمبر سے جب پہاڑ سے اونٹ نکالنے کا مطالبہ کیا تو نکال دیا، چونکہ غیر ممکن نہیں تھا، محالات میں سے نہیں تھا، پہاڑ سے اونٹ اور اونٹ کا بچہ نکال کے دے دیا یہ لوگ۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کی ماں پر جب تہمت لگائی قوم نے، تو حضرت مریم نے جو ہے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو بچہ ابھی دنیا میں آئے تھے، 5 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے گہوارے سے بولنے لگے، اپنی ماں کی پاکیزگی پر گواہی دی۔ نہ صرف گواہی بلکہ میں خدا کا نبی ہوں، اعلان کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ معجزہ تحدی کے وقت دکھایا جاتا ہے، چیلنج کے وقت دکھایا جاتا ہے۔ جادو اور سحر عام حالت میں بھی، ہم دیکھتے ہیں کہ عام حالت میں بھی اس میں کوئی چیلنج نہیں ہوتا جادو اور سحر میں، لیکن معجزہ ہمیشہ تحدی کے وقت دکھایا جاتا ہے، اور دوسرے لوگ ایسا کام انجام نہیں دے سکتے۔ جو جادو اور سحر ہے وہ زمان اور مکان کے شرائط سے منسلک ہے، اور زمان اور مکان کے شرائط میں محدود ہے، اور مخصوص چیزوں کے وسیلے سے اس کو انجام دے سکتا ہے۔ لیکن پیغمبروں کے معجزہ چونکہ اس کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے، غنی بالذات ہے، قادر علی الاطلاق ہے، نہ زمان کی شرط ہے اس کے لیے نہ مکان، نہ زمان میں محدود ہے نہ مکان میں، جب چاہے اور جہاں چاہے جس طرح چاہے انجام دے سکتا ہے۔ اور چوتھا فرق، ساحروں کا کام فنی عمل ہوتا ہے، لہٰذا مجھ جیسے بعض ناآگاہ جاہل لوگوں کے لیے انوکھا اور نیا معلوم ہوتا ہے، لیکن واقعاً عقل مند انسان، کوئی بافہم انسان یا اس کی طرح ریاضت کر کے جادو، سحر اور نظر بندی وغیرہ کے علوم پر اگر کسی کو عبور حاصل ہو تو وہ دیکھتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مجھ جیسا جاہل کے لیے وہ انوکھا معلوم ہوتا ہے، نیا معلوم ہوتا ہے وہ فعل، وہ جادو، وہ سحر۔ لیکن پیغمبروں کا معجزہ ہر انسان کے لیے نیا ہے، ہر انسان کے لیے انوکھا اور جدید ہوتا ہے، ولو نابغہ زمان بوالی سینہ کیوں نہ ہو۔ لہٰذا معجزہ اور سحر اور جادو میں یہ فرق ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ جادوگر، ساحر جو نظر بندی وغیرہ کرتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں، ان لوگوں کا عام طور پر مقصد دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، پیسہ کمانا، ان کا مقصد یہ دنیاوی مفاد کے لیے وہ یہ غیر عادی فعل انجام دیتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام اور خدا کے نمائندے اور حجت خدا امامان معصوم انبیاء علیہ السلام کا مقصد افراد کی تربیت اور تعلیم اور تزکیہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ معجزہ دکھاتا ہے انسان کو ہدایت کرنے کی خاطر، وہ معجزہ دکھاتا ہے انسان کو راہ راست پر لانے کی خاطر، وہ معجزہ دکھاتا ہے انسان کے دنیاوی اور اخروی زندگی میں انسان کو سعادت اور کمال تک پہنچانے کی خاطر۔ ایک اور نقطہ رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر پیغمبروں کے معجزے میں کیوں فرق ہے۔ مثلا مثال کے طور پر
ہر زمانے کے پیغمبروں کے موضوع میں فرق نظر آتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ کے دور میں آپ رسی پھینکتے تھے، اژدہا بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں نابیناؤں کو بینائی عطا کرتے تھے، مریضوں کو شفا بخشتے تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن جیسے فصاحت و بلاغت سے پر اور حیرت انگیز کلام کے مجموعے کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے۔ آخر یہ فرق کیوں؟ یہی سوال جب حضرت امام علی النقی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابن سکیت نامی شخص نے، جو مشہور شخص ہیں علم کلام میں اور اس قسم کے عقلی مباحث میں بڑے معروف شخصیت ہیں، امام علی النقی الہادی علیہ السلام سے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، کیوں خدا نے موسیٰ ابن عمران کو ید بیضا اور جادوگروں جیسا معجزہ عطا کیا ہے؟ ایک، کیوں حضرت عیسیٰ کو مریضوں کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ دیا ہے؟ دو، اور کیوں رسول اللہ کو قرآن جیسے حیرت انگیز کلام کے مجموعے کے ساتھ مبعوث کیا ہے؟ تین۔ جب اس نے یہ سوال کیا تو حضرت امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں لوگوں کی توجہ سحر و جادو پر مرکوز تھی، لہذا خدا نے ایسا ہی معجزہ حضرت موسیٰ کو عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ڈاکٹری اور طبابت کو فروغ حاصل تھا اور لوگوں کی توجہ اسی پر مرکوز تھی، لہذا خداوند متعال نے مریضوں کو شفا اور مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ عطا کیا حضرت عیسیٰ کو۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ شعر و شاعری اور ادبیات کی باریکیوں سے دلچسپی رکھتے تھے اور فصاحت و بلاغت کا سکہ چل رہا تھا، لہذا خداوند متعال نے اپنے آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن عطا کیا، اور رسول اللہ نے خدا کی طرف سے قرآن کو پیش کر کے معجزے کے طور پر اعلان کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کلام میں، اس کتاب میں، اس قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تحدی کیا، چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس قرآن جیسا ایک ہی چھوٹا سا سورہ بنا کے لے آؤ۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے معجزات میں جو فرق ہے اس کا ایک بنیادی سبب ہے، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس کا بنیادی سبب ہر زمانے کے لوگوں کے اجتماعی افکار تھے۔ ہر زمانے کے افراد کا فن اور فکر جدا تھا، اور معاشرے کی توجہ بھی اس خاص فن کی طرف ہوتی تھی، تو خداوند متعال نے بھی ہر زمانے کے اجتماعی افکار اور فن کے لحاظ سے انبیاء الہی کو معجزے عطا کیے، اور انبیاء علیہم السلام اور ان کے معجزات کے ذریعے اپنے بندوں کو فکری اور عملی انحراف سے بچانے کی بھرپور کوششیں کی۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ان مطالب میں غور و فکر کرنے اور ان کو سمجھنے، اور انبیاء الہی کی خصوصاً خاتم الانبیاء کی سیرت کا مطالعہ کر کے ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔